مسلمان چڑھتے سورج کا پجاری نہیں ہوتا، مسلمان وفادار ہوتا ہے، مسلمان ہر رنگ میں پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی یہ کیفیات نہیں ہوتی کہ سورج اب نصف النہار پہ ہے تو میں جلانے کا اعلان کروں اور جب وہ ڈوبنے لگے کہوں میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہماری بیماری بن گئی ہے کہ ہم چڑھتے سورج کے پیچھے بھاگنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں شہرتیں اچھی لگنے لگی ہیں، مفاد پرستیاں اچھی لگنے لگی ہیں۔ ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے اور بولیں گا یہ بولی جائے کہ وقت پڑے تو گدھے کو بھی باپ بنا لینا چاہیے، اس طرح کی بولی مسلمان بولتے ہیں کہ میں تو اپنا فائدہ لیتا ہوں پھر پھینک دیتا ہوں، یہ لب و لہجہ اہل اسلام کا ہے؟ نہ، آپ گرے ہوں کو تھامنے کی کوشش کریں، آپ کوشش کریں، رب آپ کو ہمت عطا کرے۔ آج پتہ کیا ہوتا ہے، جب تک کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہوتا ہے تو وہ لاڈلا ہوتا ہے، اور اگر بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو کہتے ہیں ذاتی معاملہ۔ پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دے تو منظور نظر مرید، اور اگر بیچارہ الجھ جائے قرضوں میں تو پیر صاحب کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ او خدا کے بندے، جب تیری نوکریاں کر رہا تھا تو تب اس کی ذات کر رہی تھی کہ روح کر رہی تھی؟ وہ ذات کے ساتھ تیرے پاس تھا، تیرا تعلق کیسے ٹوٹ گیا اس کے ساتھ؟ لاجپال وہ نہیں ہوتے کہ بڑا تھیلا لے کے جاؤ تو ماتھا چومے، لاجپال وہ ہوتے ہیں کہ تو خالی ہاتھ جائے اور جب تو واپس آئے تو وہ تیری جھولی بھر کے تجھے واپس بھیجے، ان کو لاجپال کہا جاتا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرضہ چڑھ گیا تھا، میں غریب تھا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی مقروض کے ساتھ چلتا؟ جب کوئی الجھ جائے تو اس کے ساتھ چلتا؟ فرماتے ہیں غریب تھا، قرض چڑھ گیا، باپ احد میں شہید ہو گئے، بہنوں کا بوجھ تھا، بڑی تکلیف میں تھا، بڑی اذیت میں تھا، کھجوریں پک گئی تو کھجوریں تھوڑی تھی، قرضہ زیادہ تھا، بڑی مدد مانگی دوستوں یاروں سے، کوئی قریب نہ آیا۔ فرماتے ہیں کہ جب تنہائیاں مجھے ڈسنے لگی اور جب اکیلا پن مجھے کھانے لگا اور جب مجھے لگا کہ یہ قرض خواہ مجھے پکڑ کے لے جائیں گے، جکڑ دیں گے، کوئی جب مجھے چارہ نظر نہ آیا تو میں دروازہ رسول پہ حاضر ہو گیا۔ بخاری میں آپ کو اس کی اصل ملے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر گئے، حضور چل کے گئے اور جا کر کے فرمایا کہ کچھ پیسے لے لے باقی تجھے مل جائیں گے۔ کہنے لگا نہیں مجھے تو سارے چاہیے، فوراً چاہیے۔ جب وہ نہ مانا تو پھر میرے رسول نے فرمایا سن پھر میں بھی اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے، ایک چکر لگایا اور جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں مجھ سے حضور نے فرمایا کہ تو کھجوریں اتار اور اسے دے۔ فرماتے ہیں میں پھر اتارنے لگا اور دینے لگا، جب میں پوری کر لیتا تو حضور فرماتے چل تھوڑی اور بھی دے دے، چل تھوڑی اور بھی دے دے۔ کہتے ہیں میں نے سب کو دے دی تو میرے محبوب کریم نے فرمایا جابر ذرا پلٹ کے دیکھ تو صحیح، کھجوریں تیرے دینے سے پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہیں؟ تو بھائی مقروض کے ساتھ چلنا، غریب کے ساتھ چلنا، بندوبست کرنا کس کا قرضہ اتر جائے، جس کے پیسے دینے ہوں اس سے ملاقاتیں کرنا۔ آج ہمارے یہاں خودکشیاں نہیں ہوتی، آج لوگ چھلانگیں نہیں لگاتے، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہم نے خودکشیاں کرتے نہیں دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عروج تھا تو وہ اسٹیجوں پہ بٹھائے جاتے تھے، جب عروج تھا تو فیتے کٹوائے جاتے تھے، جب دولت چمکتی تھی تو مہمان خصوصی بنائے جاتے تھے، اور جب پیسے ختم ہو گئے تو، جب دولت ختم ہو گئی تو کسی نے کوئی الزام لگا دیا، کسی نے کوئی پھبتی کس دی، کسی نے کہا دھندا ہی ٹھیک نہیں تھا، کسی کا نہیں اس کا انداز ہی ٹھیک نہیں تھا۔ یہ اسوہ ہمیں ہمارے نبی نے نہیں دیا، یہ تو مفاد پرست لوگوں کے طریقے، یہ تو کمزور دل والے لوگوں کے طریقے، یہ تو جو لوگ وفا کے رشتے نبھانا نہیں جانتے ان کا طرز عمل۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آ کے رپورٹ دی، کہنے لگے سونیا میرے پاس تو ڈھیروں کھجوریں بچ بھی گئی ہیں۔ حضور بڑے راضی ہوئے اور راضی ہو کے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ساری بات جا کے میرے عمر کو بھی بتا۔ بخاری کے لفظ ہیں، فرمایا ذرا عمر کو بھی تو بتا نا، اسے بتا کہ اس طرح ہوا ہے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جا کے سیدنا عمر فاروق کو بتایا، اور جب میں نے بتایا تو عمر نے نا میرا بازو تھام لیا اور کہنے لگے چپ کر، بتانے کی کیا ضرورت ہے، جس دن حضور تیرے ساتھ چلے تھے نا میں تو اسی دن ہی سمجھ گیا تھا کہ جابر ابن عبداللہ کے بارے میں آ رہے ہو۔ اب بات بن گئی، اب بات چمک گئی، اب بات آگے بڑھ گئی۔ میرے بھائی تھوڑی تھوڑی مدد کرنی شروع کریں۔ آپ کو پتہ ہے مقروض کو زکوٰۃ لگتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے دوبارہ اس کے پیروں پر کھڑا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے، قیدی، اسے قید سے چھڑاؤ یارو، اس کی مدد کرو،
نہ ایسا ہو کہ لوگ نفسیاتی مریض ہو جائیں، پاگل ہو جائیں، بڑی بڑی آزمائش میں آ جائیں۔ دیکھیں میں کیا بیان کر رہا ہوں، میں سارا کچھ آپ کو بتا رہا ہوں جو مدال والے رسول نے ہمیں عطا کیا۔